اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی ایمانی مجلس محفل جان کائنات، جان عالم، جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس خانقاہ کا یہ خاصہ ہے جہاں اولیاء کی یاد منائی جاتی ہے، وہاں ائمہ، محدثین، کاملین، واصلین اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی یاد بھی منائی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت اور اللہ کے ولیوں کی محبت کو اجاگر کیا جائے۔ جہاں ہم عام لوگوں کا عرس کرواتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو عرس ہے نا، یہ عام نہیں ہوتا، عرس ہر ایک کا ہوتا نہیں۔ یہ جو برسی ہوتی ہے نا، برسی، اس میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کا ہے، اور یہ جو عرس ہے اس میں مذکر کا ہے۔ برسی کامن ہو سکتی ہے، ماننے والوں کی بھی برسی ہو سکتی ہے، نہ ماننے والوں کی برسی بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ مسلمانوں کی یاد میں بھی برسی کرواتے ہیں، اور غیر ممالک میں، غیر مسلموں میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کی یاد میں بھی وہ برسیاں مناتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو برسی کامن ہے اور عرس کامن نہیں ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، جو مرد ہوتے ہیں عرس ان کا ہوتا ہے، سب کا عرس ہوتا نہیں ہے۔ تو آج کی جو یہ محفل ہے، یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی یاد کے اندر ہے، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ محفل میلاد کی مجالس میں اور کسی شخصیت پر گفتگو کرنے کے گفتگو میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ معلومات کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں اور محبت کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں، اور ان پاک باز جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں۔ ادب
اگر کسی نے سیکھنا ہو تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، حضرت عباس ان کا نامی اسم گرامی ہے، جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ اچھا، ہمارے عرف عام میں اگر کوئی کسی سے 2-4 سال پہلے پیدا ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں سے بڑا ہے۔ یہ ہماری عرفی حالت ہے یا عرفی رواج ہے، یا حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ دن پہلے پیدا ہو جائے ہم کہتے ہیں یار فلانا جو ہے فلاں سے بڑا ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آئے یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے، پھر ادب سیکھیے اور ادب جانیے اور ادب دیکھیے صحابہ کا کہ حضرت عباس 2-3 سال قبل دنیا میں تشریف لائے، کسی نے سوال کیا اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، یہ بتائیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں عمر میں آپ بڑے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں بڑا ہوں، آپ نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، میری ماں نے کچھ سال پہلے مجھے پیدا کر دیا ہے۔ بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن میری ماں نے چند سال پہلے مجھے پیدا کر دیا ہے۔ یہ ادب کا عالم ہے۔ یہ باپ تھا، اور بیٹے کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما محبوب نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے آگے کرتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ محبوب نے سلام پھیرا، فرمایا عبداللہ بن عباس ہم آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کون ہے مائی کا لال جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ میں ادب کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ محبوب نے دعا کی اے اللہ عبداللہ بن عباس کو میرے دین کا فقیہ بنا دے۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے میں اس کو دین کا فقیہ بنا دے، کس وجہ سے؟ کہ برابر نہیں کھڑے ہوئے، ادب کیا ہے۔ ادب والوں کو فقاہت کی دعا محبوب کیوں دے رہے ہیں؟ آنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ سب کی تفسیریں نہ پڑھنا، سب کی فقاہت پہ جو ہے تم اطمینان نہ کرنا، سارے عالم ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو تفسیر اسلام میں لکھی اس کا نام ہے تفسیر ابن عباس، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ محبوب کیا بتانا چاہتے تھے؟ فقیہ ادب والے ہوتے ہیں، محدث ادب والے ہوتے ہیں، مفسر ادب والے ہوتے ہیں، دیندار ادب والے ہوتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا اے اللہ دین کا فقیہ بنا دے۔ کیوں فرمایا؟ اور آپ نے تفسیر لکھی اس لیے کہ محبوب نے دعا دی تھی۔ محبوب بتانا یہ چاہتے ہر تفسیر نہ پڑھا کرو، ان ادب والوں کی تفسیر پڑھا کرو، ہر ایک سے فتوے نہ لیے کرو، ان ادب والوں کو فقیہ مانا کرو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ ادب اپنے بابا جان سے سیکھا تھا، تو محبوب کے برابر نہیں کھڑے ہوئے۔ آج ہمارے ارد گرد جو آپ کو بے ادب نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ کے اندر بے ادبی کے نشان موجود ہوتے ہیں تو اولاد اس طرف چلی جاتی ہے، یا باپ کے اندر جہالت اور بے تربیت کے اثرات موجود ہوتے ہیں تو اولاد اس طرف چلی جاتی ہے۔ اگر باپ بھی اللہ کے نبی کا ادب کرنے والا ہو تو اولاد بھی ادب کرنے والے میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عباس کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فتیلہ بنت خباب، اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر جس عورت نے ریشمی غلاف چڑھایا ہے وہ حضرت عباس کی والدہ ہے۔ اس تاریخ کے اندر سب سے پہلے فتیلہ بنت خباب جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف پہ ریشمی غلاف انہوں نے چڑھایا، اور وجہ کیا بنی غلاف چڑھانے کی؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت عباس بچپن میں کھو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، اور آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرا بچہ صحیح سلامت مجھے مل جائے تو میں ریشمی غلاف بیت اللہ پہ چڑھاؤں گی۔ جب آپ مل گئے کچھ دن کے بعد تو آپ کی والدہ نے بیت اللہ شریف پہ ریشمی غلاف چڑھایا۔ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اس تاریخ کے اندر بیت اللہ شریف پر ریشمی غلاف چڑھایا ہے۔ والد کا نام جناب عبد المطلب ہے، آپ جانتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، حسین تھے، جمیل تھے، طویل القامت تھے، قد بڑا تھا۔ عام جب لوگ کوئی بندے دوسرے کھڑے ہوتے آپ کے کندھے تک آتے تھے، آپ کا کرتا مبارک ہر ایک کو پورا نہیں آتا تھا، طویل القامت انسان تھے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو یہ
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں تھے اور جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے ہیں، ابو جہل کی فوج کے ساتھ تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی یہ جو بدر میں آئے ہیں ان کے ساتھ کسی مجبوری کے تحت ہیں، ان کا دل تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا بدر والو، اگر میرا چچا تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ محبوب کی نگاہ دیکھ رہی تھی برادری کی مجبوریاں انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، دل کی کیفیات جدا ہو سکتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دل کی کیفیات جدا ہو سکتی ہیں، تو فرمانے لگے کوئی ان کو قتل نہ کرے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سورما قتل ہو گئے، ابو جہل بھی گیا، دوسرے بھی گئے، لیکن حضرت عباس گرفتار ہو گئے، اسیران بدر میں ان کا نام آتا ہے۔ اچھا جس آدمی نے ان کو پکڑا وہ انتہائی کمزور تھے، یعنی صحت کے لحاظ سے، ویسے صحابی کمزور نہیں ہوتا، محبوب کا صحابی کمزور نہیں ہوتا، لفظ صحابی بتا رہا ہے کہ یہ کتنے طاقتور ہیں۔ کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، پر جو صحابی ہے وہ صحابی ہے۔ صحابی کے شان اور عظمت و مرتبے کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ تو محبوب کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو الیسر۔ ابو الیسر صحت کے لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، انہوں نے حضرت عباس کو گرفتار کر لیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ جب سامنے آئے تو ابو الیسر نے ایک بات کی، اس نے کہا حضور میں آپ کو پتہ ہے صحت کے لحاظ سے کمزور ہوں، قد بھی میرا حضرت عباس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ حضرت عباس طویل القامت ہیں، بڑے قد والے ہیں، وجیح ہیں، حسین و جمیل ہیں، طاقتور ہیں، پہلوان ہیں، فن حرب کے ماہر ہیں، میں صحت کے لحاظ سے کمزور ہوں، میں حیران ہوں۔ جب میں حضرت عباس کو پکڑنے لگا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک وجیح شکل کا آدمی غیب سے نمودار ہوا اور اس نے حضرت عباس کو پکڑ کے میرے حوالے کر دیا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جانتے ہو کون تھا؟ کہا یہ فرشتہ تھا جس نے حضرت عباس کو پکڑ کے تیرے حوالے کیا، یہ فرشتہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی گھر والی جن کا نام ام الفضل ہے، حضرت عباس کے بڑے بیٹے کا نام فضل ہے، ام الفضل کو سونا دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا میں جا رہا ہوں جنگ میں، اگر میں مارا گیا تو یہ فلاں فلاں جگہ پر اس کو خرچ کرنا، اور اگر میں واپس آ گیا تو پھر میں خود ہی اس کو خرچ کروں گا۔ اب یہ مکے میں اپنی گھر والی ام الفضل کو حضرت عباس نصیحت اور وصیت کر کے نکلتے ہیں۔ میرے آقا مدینے میں جلوہ گر ہیں، محبوب کی نگاہ ناز کو دیکھیے، آپ مدینے میں ہیں، حضرت عباس مکے میں ہیں، اور یہ سونا دے کے گھر والی کو آتے ہیں، ادھر بدر میں شریک ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب طے یہ پاتا ہے کہ فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا عباس آپ اپنا بھی فدیہ دیں، اور دو آپ کے اور بھتیجے گرفتار ہیں ان کا فدیہ بھی دیں۔ تو حضرت عباس کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں آپ کا چچا بڑا غریب ہے اور تنگی کے دن کاٹ رہا ہے، کچھ گھر میں ہے نہیں، تو کیسے فدیہ ادا کریں گے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا چچا کیسی بات کرتے ہو، میری چچی ام الفضل کو اتنا سونا دے کے آئے ہو کہ فلاں جگہ رکھ دینا اور یہ کرنا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے نگاہ میں ہر چیز ہو، علم کے غیب کی خبر رکھتا ہو، تو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہ ہو۔ ابھی آپ اسیران بدر میں ہیں اور حکم کیا ملا کہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ دو، ان کے ہاتھوں کو باندھ کے ٹائٹ کر دو۔ اب یہ مشکیں باندھی گئیں، ٹائٹ ہو گئے۔ رات کو حضرت عباس کے کرہانے کی آواز آئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے کرہانے کی آواز مجھے بے چین کر رہی ہے، ان کے ہاتھ کھول دو۔ تو صحابہ نے حضرت عباس کے ہاتھ کھولے تو میرے آقا نے فرمایا باقی جو بدر والے ہیں وہ بھی کہہ دیے ان کے بھی ہاتھوں کو کھول دو، ڈھیلا کر دو، تاکہ کسی کے کرانے کی آواز نہ آئے، چونکہ اسیران بدر جتنے ہیں سارے قیدی ہیں، اگر حضرت عباس کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے تو پھر سب کے ساتھ برتی جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا دوسری بات یہ ہے حضرت عباس کو ایمان ملا کس وجہ سے کہ
کہ محبوب علیہ السلام نے غیب کی خبر بتائی۔ تو اب وہ علم غیب کو دیکھ کر، محبوب علیہ السلام کی علوم غیبیہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ جو مشرک تھے وہ نگاہ غیب کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، یہ کیسا مسلمان ہے جو محبوب کے علم غیب پر مناظرے کرتا ہے، علم غیب پر مناظرے کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی رشتہ تھا محبوب علیہ السلام سے، وہ یہ تھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ پاک ہیں، ام المومنین ہیں، اور حضرت عباس کی جو گھر والی ہیں حضرت ام الفضل، یہ سگی بہنیں تھیں۔ یعنی گویا حضرت عباس چچا تو تھے لیکن دوسرے رشتے میں محبوب علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھیں حضرت ام الفضل۔ اچھا، جب فتح مکہ ہوا، ادھر سے محبوب علیہ السلام 10,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، ادھر سے حضرت عباس اپنے گھر والوں کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس میرے چچا، آپ میرے ساتھ مکہ چلیں، باقی آپ کے گھر والوں کو مدینہ شریف بھیج دیا گیا، اور حضرت عباس کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے اپنے ساتھ لے گئے۔ ملاقات جب فتح مکہ ہوا، محبوب جا رہے تھے لشکر کو لے کے، راستے میں ہوتی ہے، محبوب ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، گھر والوں کو مدینہ شریف بھیج دیتے ہیں۔ اور آپ کا محبوب علیہ السلام کا حضرت عباس پر خصوصی کرم تھا۔ میرے آقا علیہ السلام مجلس میں کئی بار ارشاد فرماتے، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو میرا چچا ہے حضرت عباس، یہ میرے والد کی مانند ہے، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، تو خبردار میرے چچا کو تکلیف نہ دینا، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا عباس، کل آپ نے کہیں نہیں جانا، میں آپ کے گھر میں آؤں گا اور میں نے چند باتیں آپ سے ضروری کرنی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو میرے آقا تشریف لے آئے۔ وعدے کے مطابق میرے آقا نے جو کملی اور چادر اوڑھی ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا، عباس آپ بھی آ جائیں، آپ کی آل اولاد بھی آ جائے۔ حضرت عباس محبوب علیہ السلام کے دامن میں آپ کی چادر مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ اب میرے آقا نے چادر کے اندر سب کو لپیٹا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت سے ہیں، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت سے ہیں، ان سب کو دوزخ سے بچانا، اور اس کو اپنے دامن میں اسی طرح دامن کرم میں چھپا لے جس طرح میں نے ان سب کو اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے نورانی الفاظ دیکھیے، چادر میں چھپاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے دامن کرم میں اسی طرح چھپانا جس طرح ہم نے اپنی چادر میں چھپایا ہے، اور ان سب کو دوزخ سے بچانا۔ اب یہ محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، اے اللہ ان کو دوزخ سے بچانا، تو سب نے آمین کہا۔ تو حضرت عباس کے گھر کی جو دیوار تھی، اس در و دیوار سے بھی آمین کی آواز آئی، سب نے سنا۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کی آواز پر آپ نے دیکھا درخت بھی آ جاتے ہیں، دیواریں بھی بول پڑتی ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، درخت بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، پتھروں سے بھی درود و سلام کی بات آواز آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پتھروں کو کہو دیوار بنا کے اوٹ بنا لیں، ہم نے وضو کرنا ہے، وہ اوٹ بنا لیتے ہیں، درخت اوٹ بنا لیتے ہیں، جانور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے پتھر بھی مصطفیٰ کا نام سن کے واجد میں آ جاتے ہیں، اگر انسان مصطفیٰ کا نام سنے اور کیفیت نہ آئے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو سب نے آمین کہا، اور جب آمین کہا تو سب نے سنا، دیوار سے بھی آمین کی آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سفر میں ایک مرتبہ اذان دی ہے، لیکن مسجد میں آپ نے اذان نہیں دی۔ اس میں کیا راز ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جتنا چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں آپ سب کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سب کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب سب کے نبی ہیں، نبی بلائے اور کوئی نہ آئے
تو پھر ماننے کا وہ انداز تو نہیں ہوگا نا۔ تو اگر محبوب اذان دیتے تو مسجد میں صرف انسان نہیں، جنات نہیں، صرف جانور نہیں، چرند پرند، حشرات الارض، کائنات کی ساری چیزیں مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہتی۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ نے اس وجہ سے اذان نہیں دی۔ تو میرے مصطفیٰ جب کوئی دعا کرتے تو یہ آپ کا معجزہ ہے کہ ساتھ کی دیواریں بھی آمین کہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت عباس کا گھر جو تھا نا وہ مسجد نبی شریف کے ساتھ متصل تھا، جڑا ہوا تھا۔ اس وقت لوگ نا کچے مکان ہوتے تھے اور چھتیں بھی اتنا اونچی نہیں ہوتی تھیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی مکان کی چھت کے اوپر نا کوئی پرندے ذبح کیے، تو تازہ تازہ ابھی چھت کے اوپر خون لگا ہوا تھا، اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ اور جب یہ بارش شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چھت پر بارش ہوگی اور پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ پرنالے کے ذریعے نیچے گریں گے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو دم مصفوح ہے یعنی بہتا ہوا جو خون ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کی نصوص کے اندر، قرآن پاک کے جو ہے وہ نصوص کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ وہ حرام ہے۔ مثلا دم مصفوح، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے۔ یہ کپڑے کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مردار جانور کھڑا کھڑا بغیر تکبیر کے چھری پھیرنے کے مر جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کے اوپر چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کسی بندے کا نام لے کے جانور ذبح کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ چار چیزیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر مطلقاً حرام قرار دیا گئی ہیں، اور یہ سارے حضرات جانتے کہ جو دم مصفوح ہے، بہتا ہوا خون، وہ حرام ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنے مکان کی چھت کے اوپر وہ جانور، وہ پرندے ذبح کیے، خون چھت کے اوپر پڑا ہے، بارش شروع ہوتی ہے اور وہ ہلکی بارش تیز بارش کی صورت اختیار کر جاتی ہے، پرنالے سے خون کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں، اور پرنالہ مسجد نبی شریف کی طرف ہے اور متصل گھر ہے، اور گلی کی طرف پرنالے میں خون بہہ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پرنالے سے خون آ رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ پرنال یہ جو خون ہے دم مصفوح حرام ہے، تو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو پتہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ بارش آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنا خون ہے چھت کے اوپر، جب یہ لوگوں کے کپڑوں پہ لگے گا، لوگ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، پرنالہ گلی کی طرف ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرنالے کو اکھیڑ دیا، کیونکہ چھتیں تو اتنی اونچی ہوتی نہیں تھیں۔ حضرت عباس کو بڑی ناراضگی ہوئی، آپ سخت ناراض ہوئے۔ اب اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اب دوسری بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر وہ انسان ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس امت میں تراویحاں پڑھائی ہیں۔ اس امت کے پہلے حافظ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ایک دن جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے غلام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سورہ بینہ کی تلاوت سنیں۔ حضرت ابی بن کعب کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ جب آپ تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا آئے ابی بن کعب، ابھی میرے اوپر وحی الہی نازل ہوئی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں، تلاوت کرو۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کے یہ فرمایا ہے؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ تو جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ابی بن کعب اللہ نے تیرا نام لیا ہے، تو تلاوت سے پہلے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ عرش والا رب بھی ہمارا نام لیتا ہے۔ تو یہ اس امت کے پہلے قاری، پہلے حافظ حضرت ابی بن کعب، اس امت کے پہلے امام حضرت ابی بن کعب تراویحوں کے، اور اس امت کے پہلے قاضی القضاء چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب، جن کو محبوب نے قاضی بنایا تھا، فیصلے یہی کرتے تھے۔ اس امت کے پہلے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کو محبوب نے فرمایا یہ میری امت کے استاد ہے۔ اس امت کے پہلے قاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس امت کے جو ہے نا پہلے علوم فرائض کا درجہ رکھنے والے مفتی اعظم
حضرت زید ہیں، اور حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، دین پر سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس امت میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں، اور اس امت میں جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے، شجاعت کا پیکر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو اب یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، عدالت لگی ہوتی تو حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں کیس ہوتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے میرے گھر کا پرنالہ اکھیڑ دیا ہے تو وہ سیدھے عدالت میں جاتے ہیں اور حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میرے گھر کا پرنالہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے اکھیڑ دیا ہے، لہٰذا ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر یہ پرنالہ کیوں اکھیڑا ہے۔ اب انصاف دیکھیں، محبوب علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں کہ وہ جو حضرت عباس ہیں حضور کے چچا ہیں، حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو چکا، زمانہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عباس جا کے مقدمہ دائر کرتے ہیں تو قاضی القضاء حضرت ابی بن کعب کیا کہتے ہیں، بندہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لوگوں میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ عدالت کا حکم ہے فوراً حاضری دیجیے، جس حال میں بیٹھے ہوں لے کے آئیے، انتظار نہیں کرنا۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو خبر ملی، اب پتہ تھا کہ محبوب نے مقرر کیا ہے اور کیس ہے، آپ تشریف لے آئے، بیٹھنے لگے تو حضرت ابی بن کعب نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، محبوب کے منظور نظر ہیں، لیکن اس وقت آپ کے خلاف مقدمہ ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کے میری بات کو سنیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اے ابی بن کعب کیسی بات کرتے ہو، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں عباس بتاؤ کیا مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ میرے گھر کے اوپر پرنالہ تھا، حضرت عمر نے اکھیڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ خون آ رہا تھا، قطرات تھے، تو میں نے کہا ابھی جو صحابہ آئیں گے ان کے کپڑوں پہ خون لگے گا تو وہ پھر دوبارہ کیسے کپڑے بدل کے آئیں گے، سردی کا موسم ہے، تو میں نے اس نیت سے کہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں، کپڑے خراب نہ ہوں، میں نے پرنالہ اکھیڑ دیا ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں بات پرنالے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب میں نے مکان بنایا تھا تو میں ابھی مکان بنا کے پرنالہ لگانے والا تھا، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا عباس کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی حضور مکان بنا رہا ہوں، ابھی پرنالہ لگانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا پرنالہ ہم اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے لگا دیتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا پرنالہ ہم لگا دیتے ہیں۔ اے امیر المومنین بات پرنالے کی نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اوپر کر کے میرے آقا علیہ السلام نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت فاروق اعظم کا چہرہ متغیر ہو گیا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور فرمانے لگے اے عباس اے ابی بن کعب رب کعبہ کی قسم اگر عمر ابن الخطاب کو یہ پتہ ہوتا کہ جان کائنات نے خود پرنالہ لگایا تو فاروق اعظم کبھی اس پرنالے کو نہ اکھیڑتا۔ اب جب یہ بات ہوئی اب عدالت کا فیصلہ سنیے۔ حضرت ابی بن کعب نے کیا کہا، کہنے لگے اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود گارہ بنانا ہے، کوئی آپ کا معاون نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، کوئی مزدور نہیں ہوگا، کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، آپ نے گارہ بنانا ہے، اور جب گارہ بن جائے اور پرنالہ لگانے کا وقت آئے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا ہے، اور جس طرح انہوں نے محبوب کو کندھے پہ اٹھایا تھا آپ نے حضرت عباس کو کندھے پہ اسی طرح اٹھانا ہے، اور پھر حضرت عباس یہ پرنالہ لگائیں گے۔ یہ حکم ہے عدالت کا۔ امیر المومنین ہیں جن کی انسان تو انسان جانوروں کا دل بھی دہل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم، پر بات انصاف کی تھی، بات شریعت کی تھی، بات دین کی تھی، بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تعلیمات اور اسوہ کی تھی۔ محبوب کیا اپنے امتیوں کو اور صحابہ کو پڑھا کے گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم، اچھا پھر حضرت فاروق اعظم یہ ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا محبوب علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب تلاش کر کے لائے تو حضرت عباس نے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، حضرت عباس کو
حضرت فاروق اعظم نے دیوار کے ساتھ لگایا محبوب علیہ السلام کے روضہ پاک کے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہمیں بارش عطا فرما۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمیں بارش عطا فرما۔ تو پھر بارش آئی، ہفتہ پورا بارش رہی، چشم فلک نے دیکھا، جانور سیراب ہو گئے، جو گلستان تھے وہ آباد ہو گئے۔ تو یہ حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ بارش عطا فرما۔ لیکن جب بات آئی قانون کی، بات آئی اصول کی، بات آئی انصاف کی، تو اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم دیا کہ آپ نے یہ پرنالہ اسی طرح لگوانا ہے۔ گارہ بن گیا، پرنالہ لگانے کا وقت آیا، حضرت امیر المومنین اکیلا گارہ بنا رہے ہیں، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں، کوئی پانی ڈالنے والا نہیں، کوئی گارہ بنانے کی وہ مٹی لانے والا نہیں، خود مٹی لائے، گارہ گوندا، اور پھر اس کو تیار کرنے کے بعد حضرت عباس کو بلایا۔ اسی طرح جس طرح محبوب کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس کو کندھے پہ اٹھایا، اور پرنالہ لگانے کے بعد حضرت عباس نے فرمایا اب دوبارہ چلتے ہیں، کیونکہ ابی بن کعب نے کہا تھا پرنالہ لگا کے پھر آپ نے آ کے رپورٹ دینی ہے کہ لگا کہ نہیں لگا۔ پھر جب پہنچے نا تو حضرت عباس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمانے لگے، اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں تھا، میں جانتا ہوں محبوب علیہ السلام کے آپ مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا جو عدل و انصاف محبوب علیہ السلام آپ کو سکھا گئے آپ اس پر کاربند ہیں کہ نہیں۔ آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر، آپ کی یہ عادات دیکھ کر میں اپنا گھر چھوڑتا ہوں، یہ مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کرتا ہوں، آج سے یہ مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال با کمال ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، 32 یا 33 ہجری میں دونوں روایات موجود ہیں، اور حضرت عباس کا جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے، اور آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، اور آپ کو قبر میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتارا ہے۔ حضرت عباس کے 10 صاحبزادے تھے، اور ایک صاحبزادی جن کا نام ام حبیب تھا۔ صاحبزادوں میں سب سے بڑے فضل تھے، جن کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، پھر عبید اللہ بن عباس ہیں، پھر معبد بن عباس ہیں، پھر قسم بن عباس ہیں، پھر عبد الرحمن بن عباس ہیں۔ یہ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، اور جب جانے کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، سپرد الہ کیا گیا۔ ہم جب اپنے لیے لفظ استعمال کریں گے تو سپرد خاک ہے، اور جب اللہ کے محبوب کے لیے بات ہوگی تو پھر سپرد الہ ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو سپرد الہ کیا گیا، تو محبوب علیہ السلام کی قبر انور میں 4 اشخاص اترے تھے محبوب کے جسم مقدسہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، پھر دوسرے حضرت عباس ہیں، پھر حضرت عباس کے 2 صاحبزادے ہیں، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس۔ یہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس، یہ مدارج نبوت میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت قسم بن عباس حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب محبوب علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کیا تو ہم نے دیکھا محبوب علیہ السلام کے جو لب ناز تھے آہستہ آہستہ جنبش لے رہے تھے، ہم نے کان ساتھ لگائے تو میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ عزیزان محترم، یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور حاضری لگوانے کی محفل تھی۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ادب والا بنائے، کیونکہ الدین کلہ ادب، فرمایا جس کا ادب دیکھو اس کا دین اچھا ہوگا، جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اس کے پاس اتنا دین ہوگا۔ تو دین کا جو معیار ہے وہ ادب پر ہے، اللہ ہم سب کو ادب والوں میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔